آج کا لیکچر 12ویں جماعت کے لیے، اور جیسا کہ ہم نے مصنوعی کی تعریف اور مصنوعی کی کرت بھی کی، ہم نے گلزار نسیم جو ایک طویل مصنوعی، اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا جو آپ کے سیلیبس میں شامل ہے۔ تو آج ہم میر حسن کی مصنوعی جو ایک سوال ہے ہمارے سیلیبس میں، وہ ہم پڑھیں گے، اس کا جواب یہاں پہ اس ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے ہم۔ میر حسن نے تقریباً جو میر حسن کی مصنوعی نگاری ہے، یہ آپ سے امتحان میں پوچھا جائے گا کہ میر حسن کی مصنوعی نگاری پر ایک نوٹ لکھیے، یا میر حسن کے فن پر، تو آپ اس کا جواب اس طرح لکھیں گے، اس سوال کا جواب میر حسن نے تقریباً 11 مصنوعات لکھی ہیں، ان میں گلزار ارم، سحر البیان اور رموز العارفین طویل ہیں، جبکہ بقیہ دوسری مختصر ہیں۔ میر حسن کی مصنوعی سحر البیان ایک شاہکار ہے، یہ میر حسن کے ایک باکمال مصنوعی نگار ہونے کا ثبوت ہے۔ محمد حسین آزاد نے میر حسن کی جادو بیانی کا اعتراف کرتے ہوئے آب حیات میں لکھا ہے کہ زمانے نے ان کی سحر البیانی پر تمام تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوا دیا۔ تو 11 مصنوعیاں، چونکہ آپ کے سیلیبس میں دیا قول نسیم کی مصنوعی ہے، لیکن انہوں نے باقی میر حسن کی مصنوعی کا حصہ نہیں رکھا ہے، یا باقی جو مصنوعیاں ہیں تو اتنی گنجائش نہیں ہے اس لیول پہ، لیکن سوالات کچھ رکھے ہیں تاکہ آپ کو عمومی معلومات یا جو ابتدائی معلومات مصنوعی نگاروں کے بارے میں پتہ چلے، خاص کر میر حسن کے بارے میں، وہ انہوں نے رکھا ہے اس میں، اس لیے اس سوال آپ کے سیلیبس میں اس کا جواب ہم لکھ رہے ہیں یہاں پہ، یا اپلوڈ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو 11 مصنوعیاں ہیں کل: گلزار ارم، سحر البیاں اور رموز العارفین، یہ طویل مصنوعہ ہے، یعنی لمبی بہت بڑی مصنوعہ ہے، جیسے 100 صفحے پر، کوئی 50 صفحے پر، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی، اور باقی دوسری مختصر ہیں، یا 20-30 صفحے پر۔ میر حسن کی مصنوعی سحر البیان ایک شاہکار ہے، سحر البیان ایک مصنوعی ان کی ہے، بہت بڑی مصنوعی اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو باکمال شاعر یہ اسی سے مانتے ہیں، چونکہ کوئی بھی فنکار اگر افسانہ نگار ہو، یا ناولسٹ ہو، یا غزل گو، وہ ہزاروں چیزیں لکھتا ہے، ہزاروں غزلیں، ہزاروں افسانے، ان میں سے 100 یا 200 اچھی ہوں گی اور 800 بھی اچھی ہوں گی، لیکن وہ اس پائے کی نہیں ہوں گی جو اس کی 200 یا 100 افسانے ہوں گے، یا غزلیں ہوں گی، یا ناول اگر 10 لکھے گئے تو اس میں 2-4 ناولیں، 3-4، تو اتنا زیادہ سے زیادہ 5 ناولیں ٹھیک ہوں گی، اور 5 اس پائے کی نہیں ہوں گی جس پائے کی وہ پہلی والی 5 تھی، یا جو عمدہ ناولیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ حال اس کا ہے کہ سحر البیاں بڑی مصنوعی ہے، بہت اچھی مصنوعی ہے، کامیاب، تو اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے جب میر حسن کا نام سامنے آتا ہے یا ذہن میں کبھی آتا ہے۔ تو محمد حسین آزاد جو انہوں نے تذکرہ لکھا ہے آب حیات کے نام سے، اس میں شاعروں کے حالات، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ زمانے نے ان کی سحر البیان پر تمام، سحر البیانی دراصل سحر البیان کی طرف اشارہ ہے، مصنوعی کی طرف، تمام تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ تو شہادت کی مہر اس پہ لگا دی، مطلب اس میں وہ ایک شہادت، وہ نہیں، شہادت یہاں پہ ایک وٹنس، یا اس پہ ایک ثبوت ثابت کر دیا کہ یہ سحر البیان ان کی بہت بڑی مصنوعی، یا ان کی مصنوعی نگاری بہت کامیاب ہے، وہ مصنوعی نگار بطور مصنوعی نگار۔ میر حسن منظر کشی کا حق ادا کرتے ہیں، وہ جب کوئی منظر کھینچتے ہیں تو اس کی پوری تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تصویر کھینچتے وقت میر حسن جزیات نگاری کی طرف خاص دھیان دیتے ہیں۔ تو منظر نگاری بھی بہت بڑی ہوتی ہے، جیسے پیڑ پودے، انسانوں کا منظر، ماحول کا منظر کھینچنا، یا جنگ کا، یا باقی جو مصنوعی میں جو چیزیں آتی ہیں، ذکر آتا ہے، رہن سہن، تو ان کا منظر وہ کھینچتے ہیں، وہ اس میں کمال دکھاتے ہیں۔ اور تصویر کھینچنا وہی ہوتا ہے، تصویر کھینچنے، جزیات نگاری چیزوں کو بیان کرنا، مطلب اگر وہ کسی بھی چیز کا، مطلب جوتے کا ذکر کریں گے، گھوڑے کا ذکر کریں گے، کپڑے کا ذکر کریں گے پہننے کے لیے، جو ان کا ذکر اس طرح کریں گے کہ واضح ہو جائے، جیسے آپ لگ رہا ہے کہ سامنے ہو رہا ہے یہ چیزیں۔
تو وہ مطلب وہ چیزیں کرتے ہیں، یا انسانوں کا بیان یا ان کی خصوصیات باقی ان کی مصنوعی میں ان کے عہد کا لکھنؤ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے. تو لکھنؤ کے رہنے والے تھے وہیں پہ، تو انہوں نے اسی تہذیب کی عکاسی کی ہے. چونکہ کوئی بھی ادیب جس ماحول کو جانتا ہے اسی حساب سے وہ لکھتا ہے، اس ماحول کی عکاسی اس میں ہوتی ہے. بیشتر ایسا ہی ہوا ہے دنیا ادب میں یا باقی جو اردو ادب میں لکھا گیا ہے. میر حسن کی مصنوعی اپنی معنویت بولتے ہیں، معنی، فضا آفرینی، کردار نگاری اور گہرے سماجی شعور کے ساتھ ساتھ اپنی زبان، بیان اور بے مثال اسلوب کی وجہ سے اردو شاعری میں ایک اہم مقام رکھتی ہے. تو معنویت بھی ہے، فضا آفرینی بھی ہے، مطلب اس کی جو فضا ہے لکھنوی تہذیب کی عکاسی یا جو بھی اس میں آتی ہے، اور کردار نگاری، جو بھی کردار اس میں ان کا نقشہ بھی اچھے سے کھینچا ہے، اس کی وضاحت بھی کر دی ہے مصنوعی تاکہ وہ کردار واضح ہو جائے. اور گہرے سماجی شعور، اور سماجی شعور یہ ہوتا ہے مطلب اس لکھنوی تہذیب کا جو سماج ہے اس کی صحیح عکاسی کی ہے. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے چیزیں زیادہ ملیا میٹ کر دی یا بھر دی ایسی ہی، بلکہ خیال رکھا ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کیا بہتر عکاسی ہو سکتی ہے سماج کی، اس کا خیال ہے. الفاظ کے ساتھ خیالات کی سادگی میر حسن کی شاعری کو نیچرل، یہاں پہ پیراگراف ہے. الفاظ کے ساتھ خیالات کی سادگی میر حسن کی شاعری کو نیچرل شاعری کے مقام تک پہنچا دیتی ہے، لیکن یہ سادگی اپنے اندر اتنی شگفتگی اور دلکشی رکھتی ہے کہ ہم خلاف عقل باتوں کو بھی پڑھتے ہوئے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے اور مصنوعی کے سحر میں کھو جاتے ہیں. تو الفاظ کے ساتھ خیالات کی سادگی، الفاظ بھی سادہ، زیادہ مشکل نہیں، فارسی یا ثقیل الفاظ یا ہندی کے، تو سادہ الفاظ تاکہ قاری کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو یا وہ معنی کے لیے ڈکشنری نہ ڈھونڈنی پڑے، ایسا مطلب وہ دقت نہ ہو پڑھنے میں سمجھنے میں. نیچرل شاعری میں چونکہ سادہ ہی تھوڑا بہت سادگی ہوتی ہے، الفاظ جیسے ورڈز انگریزی میں بولتے ہیں نیچرل شاعری، یا اردو میں جو حال ہی نے شروع کی تھی یا باقی لوگوں نے اس دوران کی تھی سر سے تحریک کے آس پاس، تو وہ اس میں سادگی ہوتی ہے، شگفتگی، دلکشی مطلب شگفتگی، وہی سادہ الفاظ، زیادہ ثقیل نہیں، کہ ہم خلاف عقل باتوں کو بھی پڑھتے ہوئے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے. اور جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے اس سادہ زبان میں، اتنی سادہ نہیں کہ آپ عام فہم زبان، اخباری زبان، لیکن زیادہ مشکل الفاظ بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں دقت ہو، تو ہم کو کہانی پڑھنے میں مزہ آتا ہے، وہ پھر وہ چیزیں اور مصنوعی کے سحر میں کھو جاتے ہیں. اسلوب میں نرمی، اگلا پیراگراف، اسلوب میں نرمی، روانی اور نغمگی اور گلاوٹ پیدا کرنے کے لیے جس فضا کی ضرورت تھی وہ میر حسن کو حاصل تھی. دہلی کی سادگی تو اسلوب میں جو تھی وہ میر حسن کو حاصل تھی چونکہ لکھنؤ میں رہتے تھے. روانی اور نغمگی، دہلی کی سادگی اور لکھنؤ کی پرکاری کا بہترین امتزاج ہمیں، چونکہ دلی کے ساتھ بھی ان کا کچھ تعلق تھا، دہلی کی سادگی اور لکھنؤ کی پرکاری کا بہترین امتزاج ہمیں میر حسن کے اسلوب میں ملتا ہے. میر حسن نے اپنی بیشتر تشبیہات فطری مظاہر جیسے صبح و شام کے مناظر، شفق کی رنگینیوں، شام کے دھندلکوں، چاند، سورج اور تاروں کے مختلف روپ اور شبنم کے قطروں سے تراشی ہیں. تو اس طرح انہوں نے تشبیہات دی ہے چیزوں کی، شام، صبح، تو یہ تشبیہات ملا کے انہوں نے ایک اپنی مصنوعی آگے بڑھائی ہے. اس طرح میر حسن کے اسلوب میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ان کی مصنوعی کو حیاتی جاوداں بخشنے کے لیے کافی ہیں. تو یہاں پہ میر حسن کی مصنوعی نگاری پہ ہم نے بات کی. ان کے فن پہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان کے فن یا مصنوعی نگاری دونوں میں سے ایک، تو جواب آپ کو یہی لکھنا ہے. بہت شکریہ.